الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم کتاب فطرت کے سر ورق جناب احمد رقم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سر ورق جناب احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا نہ زمین ہوتی نہ فلک ہوتا نہ عرب ہوتا نہ عجم ہوتا نہ زمین ہوتی نہ فلک ہوتا نہ عرب ہوتا نہ عجم ہوتا اگر وہ امام رسول نہ ہوتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم قابل صد تکریم معزز بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی پاکیزہ زندگی کے عنوان سے بات چیت چل رہی ہے۔ گزشتہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ کفار مکہ اشاعت اسلام اور اسلام کے پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن وہ کسی بھی طرح اپنی ان کوششوں میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اب ایک طرف وہ ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں تو دوسری طرف اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اور یہ تو قرآن کریم کا وعدہ ہے، اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم سورہ توبہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو بیان کر رہے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح نور، روشنی اور دین اسلام کو مٹایا جائے، لیکن وہ اس میں کسی بھی طرح کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اب رفتہ رفتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام میں آ گئے۔ ایک طرف تو یہ مسئلہ ہوا، تو دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے حکم کر دیا، تو صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ تو یہ لوگ
مکہ کے کافر وہاں بھی پہنچے حبشہ، اور حبشہ پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے وہاں کے بادشاہ سے یہ کہا کہ ان لوگوں کو واپس کر دیں، یہ لوگ یہاں پر فتنہ مچائیں گے۔ چنانچہ وہاں سے بھی بادشاہ نے ان کو واپس کر دیا کہ یہ لوگ فتنہ مچانے والے نہیں ہیں، یہ لوگ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، تو وہاں سے بھی ناکامی دیکھی۔ اب ہر طرف وہ ناکام ہو گئے تو مکہ میں کافروں نے مشورہ کیا، قبائل قریش، تمام قریش کے قبیلوں نے مشورہ کیا کہ اب کسی بھی طرح اشاعت اسلام کو روکا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس بات پر مشورہ کیا کہ بنو ہاشم اور ان کے تعاون کرنے والے، ان کے چاہنے والے جتنے بھی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مقاطعہ کر دیا جائے، بائیکاٹ کر دیا جائے، نہ ان لوگوں میں کسی کا نکاح ہوگا، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت، نہ لین دین کوئی قسم نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ مقاطعہ شعب ابی طالب میں مسلمان چلے گئے، اس قید میں کر دیا گیا اور وہاں صحابہ رہنے لگے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 سال تک ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، اناج ختم ہو گیا، درخت کے پتوں سے گزارا کرتے تھے۔ ابو جہل کم بخت نے تو اگر باہر سے کوئی اناج غلہ بیچنے والا آتا تو اس کو بھی کہہ دیتا ان سے کچھ مت، ان کو کچھ مت بیچنا، اگر بیچنا ہی ہے تو ڈبل قیمت کر کے ان کو بیچ دینا۔ لیکن صحابہ خریدنے کے لیے جاتے، پیسے نہیں ہوتے، قیمت کی زیادتی کی وجہ سے خالی ہاتھ واپس آ جاتے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت میں چلا تو چلتے چلتے میرا پیر ایک چیز پر پڑا، وہ گیلی تھی، میں نے اس کو صاف کر لیا، میں نے کھا لیا، آج تک معلوم نہیں کہ وہ کیا تھا۔ سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رات کے وقت میں نکلا پیشاب کے لیے، اور جب میں نے دیکھا کہ ایک چیز چمک رہی ہے تو میں نے اس کو اٹھایا تو وہ اونٹ کا چمڑا تھا، میں نے اس کو گرم پانی سے دھویا، صاف کیا، اور اس کے بعد اس کا صفوف، اس کا پاؤڈر میں نے بنا دیا، اور وہ پاؤڈر میں نے اتنا کھا لیا، 3 دن تک اتنے پاؤڈر پر میرا گزارا ہوگا۔ برابر 3 سال تک ایسی تکلیفوں میں وہ لوگ چلتے رہے۔ ایک مرتبہ 3 سال کے ختم پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو طالب اپنے چچا جو آپ کے ساتھ تھے، کہا کہ چچا، آپ کعبۃ اللہ میں جو ہمارا قرار نامہ، جو عہد نامہ لٹکایا گیا ہے، آپ جا کر کے دیکھ لو، نمک اور ادھئی کے کیڑوں نے اس کو کھا لیا ہے۔ چنانچہ ابو طالب گئے کفار کے پاس اور جا کر کے کہنے لگے کہ میرا بھتیجا محمد یہ کہتا ہے کہ نمک کے کیڑوں نے وہ قرار نامہ کھا لیا ہے، اب ہمارا بائیکاٹ ختم کر دیا جائے، اور اگر میرا محمد آج تک جھوٹ نہیں بولا ہے، اگر جھوٹ ہے، اگر نمک کے کیڑوں نے اس کو نہیں کھایا ہے تو میں محمد کو آپ کے حوالے کر دوں گا، چاہے آپ ان کو قتل کر دو، چاہے زندہ چھوڑ دو، اور اگر نمک کے کیڑوں نے وہ قرار نامے کو کھا لیا ہے تو پھر ہمارا بائیکاٹ ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ابو طالب کو لے کر کے کعبۃ اللہ پہنچے، کعبۃ اللہ جا کر کے دیکھا کہ نمک کے کیڑوں نے سوائے اللہ کے نام کے ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ یہ بائیکاٹ 3 سال کے بعد ختم ہوا، لیکن کفار مکہ سے یہ بات ہضم نہیں ہو پا رہی تھی، کسی بھی طرح وہ اشاعت اسلام کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اتنے میں طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ دوس سے تعلق رکھنے والے، یہ مکہ المکرمہ آئے تو لوگوں نے کہا کہ ان سے بچ کے رہنا، یہ اس کے کلام میں چاشنی ہے، ایسا کلام کرتا ہے، جادو کر دیتا ہے، سحر کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ طفیل ابن عمرو دوسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں کانوں کو روئی سے بند کر دیا اور میں سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے قریب سے گزرا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے۔ جب قرآن کو میں نے سنا تو کہا کہ سننا چاہیے۔ اس کے بعد میں حضور کے پیچھے آپ کے گھر پر گیا اور حضور سے کہا آپ اپنا کلام سنائیں۔ چنانچہ آخری 3 سورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، جب آپ نے سنائی تو یہ 3 سورتیں جب میں نے سنی تو میں نے کہا واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی جادو نہیں ہے، حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ یہ کلمہ پڑھ چکے۔
تو فیل بن عمرہ دوسی نے کہا میں خاندان کے پاس جانا چاہتا ہوں، تو وہ وہاں گئے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ کوئی ایسی روشنی دے دے جس کو معجزہ کرامت سمجھ کر کے وہ لوگ اسلام میں آ جائے۔ حضور نے دعا کر دی، وہ گئے وہاں پر تو دیکھا کہ ایک روشنی ان کی پیشانی پر آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پیشانی پر روشنی، اس سے وہ سمجھیں گے کہ اس کی شکل اسلام لانے سے بگڑ گئی ہے۔ تو کہا کہ اس روشنی کو میری لاٹھی میں، میرے ڈنڈے میں آ جانی چاہیے۔ چنانچہ اندھیرا تھا تو وہ روشنی لاٹھی میں آ گئی اور وہاں پہنچے، اپنے باپ کو کہا اسلام میں داخل ہو چکے، ان کی اہلیہ کو کہا وہ بھی اسلام میں داخل ہو چکی، لیکن قبیلہ دوس کے لوگوں پہ جب اسلام پیش کیا انہوں نے مؤخر کیا، لیٹ کیا، آگے پیچھے کیا، کہا سوچتے ہیں۔ حضور کے پاس پھر آئے، حضور ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دعا کی، پھر کہا جاؤ۔ حضرت طفیل بن عمرہ دوسی 70 قبیلوں کو اسلام میں داخل کر کے حضور کے پاس لے کر کے آئے۔ اب صحب ابی طالب سے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلے ہیں تو باہر نکلنے کے بعد ایک طرف خوشی تھی کہ چلو ایک بائیکاٹ ختم ہوا، تو دوسری طرف اس کے چند ہی دنوں میں ابو طالب دنیا سے رخصت، اور 3 یا 5 دن کے بعد حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو چکا۔ اب کوئی نہیں رہا آپ کا میں، وہ بیوی نہ رہی جو آپ کو تسلی دیا کرتی تھی، اور وہ ابو طالب نہ رہے جو آپ کی حمایت کیا کرتے تھے۔ حضور نے سوچا مکہ والے مانتے نہیں ہیں، چلو طائف کا رخ کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبنہ آزاد کرتا غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر 3 سردار ملے طائف کے جو تینوں بھائی تھے، ان کے پاس جا کر کے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ وہ تینوں بھائیوں نے الگ الگ بات کہی۔ ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ہی مکہ کا کعبۃ اللہ کا گلاب چیرنے کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تیرے علاوہ کوئی نبی نہیں ملا۔ تو تیسرے نے کہا تجھ سے بات کرنا ہی بیکار ہے، جھوٹے آدمی سے بات نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ یہ بات سنی اور ان لوگوں نے بدماش قسم کے بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ بس ان پر پتھر مارو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان وہاں سے واپس آئے۔ ایک باغ جو مکہ والے عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا، وہاں آ کر کے حضور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میری کمزوری کو معاف کر دے، میری کمزوری تھی کہ میں دعوت کا حق ادا نہ کر سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے کہ میں فرشتے لے کر آیا ہوں پہاڑ کے، اگر آپ حکم کریں تو یہ 2 پہاڑ کے فرشتے طائف کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں کچل کر کے ختم کر دیں۔ حضور نے کہا نہیں نہیں، ان کے لیے بد دعا نہیں ہے، اگر یہ نہیں تو ان کی نسل میں سے کوئی اسلام قبول کرے گا اور اللہ کا نام لینے والا ہوگا، ان کو معاف کر دیا جائے۔ حضور دعا کر رہے تھے، اتنے میں رحم آیا۔ عتبہ اور شیبہ اگرچہ کافر تھے، ان 2 کو رحم آیا۔ انہوں نے اپنے باغ کے خادم مالی عداس اس کو کہا کہ جا ان کو کچھ پانی وغیرہ پلا دے۔ چنانچہ عداس نامی آدمی انگور اور گریپس لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ اس کو نوش فرمائیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ عداس کہنے لگا ایسا کلام میں نے مکہ میں نہیں سنا، جو کلام جو بسم اللہ آپ پڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ تو ہمارے نبی یونس ابن متہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ کہا کہ آپ کہاں کے ہو؟ کہا کہ میں نینوا کا ہوں۔ تو اس نے کہا نینوا تو وہی علاقہ ہے جہاں پر میرے بھائی یوسف ابن متہ آئے تھے۔ تو اس بندے نے کہا، عداس نے حضور سے، آپ یونس کو پہچانتے؟ کہا یونس اللہ کے نبی تھے، وہ میرا بھائی تھا، اور آج میں نبی ہوں، وہ میرا بھائی ہے، میں نے بھی نبوت کا اعلان کیا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو آپ کو بوسہ دیا اور بوسے دے کر کے کہا آپ جس کلمے کی دعوت دیتے ہو مجھے کلمہ پڑھا دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ عداس اسلام میں داخل ہوا تو اس کے بعد عتبہ اور شیبہ کے پاس یہ بندہ گیا اور جا کر کے وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ نے ان کے قدم کیوں چومتے تھے؟ کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ کہا کہ ان کی باتوں میں مت آ جانا، یہ اسی طرح لوگوں کو پھنساتے رہتے ہیں۔ چنانچہ وہاں سے بھی واپس آئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ آئے، حجر اسود کو بوسا دیا، آپ نے طواف کیا اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی۔ پوری دنیا اس وقت سے لے کر آج تک
اسلام کو مٹانے کی کوششیں جاری اور ساری ہے، لیکن اسلام کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کروڑوں نعمتیں دی ہے، لیکن کروڑوں نعمتوں میں 2 نعمتیں اتنی جامع دی ہیں جس کا مقابلہ پوری دنیا کے مذہب نہیں کر سکتے، ایک قرآن کریم اور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ دونوں قرآن ہی ہے، ایک خاموش قرآن ہے تو ایک بولتا قرآن ہے۔ حضور کی ذات گرامی یہ بولتا قرآن ہے اور قرآن کریم یہ خاموش قرآن ہے۔ اسی لیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا حضور کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق تو قرآنی ہے۔ یہود اکونومی کے اعتبار سے سب سے مالدار آج دنیا کی قوم یہود ہے، اسرائیل سب سے زیادہ مالدار ہے اکونومی کے اعتبار سے، لیکن ان لوگوں کے پاس ایسی کوئی نعمت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ان پر اتری ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 4-5 سال ان کے پاس مشکل سے ملیں گے کہ انہوں نے اس کو جمع کیا ہے، 4-5 سال مشکل سے ان کی زندگی کے۔ عیسائی لوگ آبادی کے اعتبار سے دنیا کی پہلے نمبر کی قوم ہے، کھانا پوری کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے، ورنہ 50% عیسائیوں کی آبادی ایسی ہے کہ سال میں 1 مرتبہ بھی وہ گرجا کو نہیں جاتی، ان کے چرچ میں نہیں جاتے 1 مرتبہ بھی۔ اور الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر تو چرچ کی جگہ پر مسجدیں قائم ہو چکی۔ عیسائی لوگ اتنی کوشش کرتے ہیں، آج دنیا میں بائبل اور انجیل یہ 35 الگ الگ قسم سے پھر رہے ہیں۔ وہ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ 35 بائبل کو ایک کر دیا جائے، سب کو ملا کر کے ایک ہی بائبل پوری دنیا میں رہے، الگ الگ نہ رہے، لیکن کروڑوں روپے خرچ کرنے نہیں ہو پا رہا ہے۔ 12 لاکھ تک جو ان کے بائبل ہیں الگ الگ، 12 لاکھ تک ٹکراؤ ہے، الگ الگ چیزیں نظر آتی، اس میں کچھ لکھا ہے تو دوسرے بائبل میں اس سے الٹا لکھا ہے، 12 لاکھ جگہیں ایسی ہے، لیکن وہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ اور قرآن کریم ایک ایسی جامع چیز ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان نے 7 نسخے ایسے تیار کیے جس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے، بس یہی قرآن حضور پر اترا ہے۔ چنانچہ ابھی انگلینڈ کی لائبریری میں بھی وہ قرآن موجود ہے جو حضرت عثمان کے زمانے میں لکھا گیا تھا، اور اس وقت کا قرآن اور آج کا قرآن ایک نقطے کا فرق نہیں مل سکتا۔ ان کی کسی بھی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی یہ لائن انجیل کی اصل انجیل کی ہے، اور ہمارے قرآن کے بارے میں ایک نقطے کے سلسلے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قرآن کا نہیں ہے۔ یہ معجزہ ہے، ایک نقطہ کوئی نہ بدل سکا۔ مامون رشید کے زمانے میں ایک آدمی نے 3000 حدیثیں منگھڑت لکھ ڈالی، یعنی جو حدیث نہیں ہوتی اپنی طرف سے لکھ ڈالی 3000 حدیثیں۔ تو مامون رشید نے کہا اس کو پھانسی دے دو، قتل کیے کے لیے اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ اس نے کہا ایک کام کرو، خالی مجھے کیا کرو کہ 3000 حدیثیں جو میں نے لکھی ہیں اس کو میں الگ کر دوں، اتنی دیر تک مجھے زندہ رکھو۔ کہا کہ بہت سارے علماء ہمارے پاس موجود ہے، تجھے اتنی بھی مہلت نہیں ہے، ابھی کا ابھی اسے پھانسی پر لٹکا دو اور ختم کر دو۔ جرمن میں ان لوگوں نے ایک بات کی کہ پوری دنیا کے قرآن منگوائے جائیں، کہیں پر کوئی فرق ہے؟ چنانچہ 1,42,000 قرآن کریم پوری دنیا سے جمع کیے گئے، 1,42,000 قرآن کریم منگوائے گئے پوری دنیا سے، اور انہوں نے لوگوں کو کام پر لگا دیا کہ اب دیکھو کوئی قرآن میں فرق نظر آتا ہے تم کو۔ چنانچہ 1,42,000 قرآن انہوں نے دیکھ کر کے آخر میں یہ فیصلہ سنایا کہ قرآن کی تحریر میں، لکھائی میں یہ تو فرق ہے، یعنی لکھنا اونچ نیچ ہو سکتا ہے لیکن اس کی پڑھائی میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی پڑھا تو ایک ہی جگہ، وہ کاتب کبھی الگ الگ طریقوں سے لکھتا ہے تو اس میں تو فرق ہے، لیکن اس کی پڑھائی میں، اس کے ترجمے میں، اس قرآن کریم کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔
1,42,000 نسخوں میں یہ فیصلہ کیا، قرآن کریم کو آج تک کوئی نہیں مٹا سکا، ایک ٹکڑا کوئی کم نہ کر سکا۔ تو اس معاملے کو تو مسلمانوں نے اول نمبر پر رکھا، 100 میں سے 100 نمبر دیے جائیں گے کہ مسلمانوں نے حضور کی زندگی کی اور قرآن کی حفاظت کو اس طرح کیا ہے، 100 میں سے 100۔ ایک کتب خانہ ہے، وہاں پر ایک کتاب لکھی جا چکی عرب میں، اس میں ایک بندے نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لکھی جانے والی کتابیں، اس میں لکھا کہ کتاب لکھی کہ حضور کی زندگی پر کتنی کتابیں لکھی گئی، تو اس بندے نے اس کا ٹوٹل لگایا 29,774 کتابیں حضور کی زندگی میں لکھی جا چکی کہ حضور کیسے تھے۔ اب وہ تو اندازہ ہے اس کا، جتنی کتابیں اس کے پاس پہنچی وہ، ورنہ دنیا میں کتنی کتابیں ایسی ہیں جو اس تک نہ پہنچی ہو اور آج تک لکھی جا رہی ہے۔ ابھی عرب میں مکہ میں ایک کتب خانہ ہے جس کا نام ہے السلام علیک ایھا النبی، وہ کتب خانے کا نام ہے۔ مفتی خالد سیف اللہ رحمانی نے وہاں سفر کیا، وہاں دیکھا کہ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر کہ حضور کیسا چلتے تھے، حضور کیسا بیٹھتے تھے، کیسا کھاتے تھے، کیسا اٹھتے تھے، حضور کی گود میں کتنے بچوں کو لایا گیا، اس پر 1500 کتابیں لکھی جا رہی ہیں، حضور کی زندگی پر 1500 کتابیں۔ بلکہ ایک شامی عالم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی جوتیاں کیسے پہنتے تھے، آپ کے چپل کیسے تھے، اس پر خالی چپل پر 55 کتابیں لکھ چکا ہے، 55 کتابیں حضور کے چپل پر۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، اس سلسلے میں اس کی حفاظت ہے، اس سلسلے میں تو 100 میں سے 100 نمبر، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک چیز نہیں چھوڑی۔ لیکن اسلام کے مسئلے میں ہمیں 100 میں سے 75 نہیں دیے جا سکتے، 25 دینا مشکل ہے۔ آج ہم چھاتی ٹھوک کر کے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں گاؤں 100% اسلام پر ہے۔ ایک 2 محلہ کا گاؤں کے بارے میں بھی ہم قسم نہیں کھا سکتے کہ 100% اسلام میں داخل ہے، نہیں کہہ سکتے 100% اسلام میں داخل۔ ایک محلہ پوری دنیا کا، صرف ہندوستان کی بات نہیں کرتا یا صرف بڑوچ کی بات نہیں، پوری دنیا میں ایک محلے کے بارے میں قسم کھا کر کے نہیں کہہ سکتے کہ 100% اسلام میں داخل ہے۔ ایک محلہ 25% ہمارے اندر اسلام ہے، ورنہ 75% تو لوگوں کا چل رہا ہے۔ 75% کھانا کیسے، پینا کیسے، بال کیسے کاٹنے، چلنا کیسے، کپڑے کیسے پہننے، وہ سب دوسروں کا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زندگی نہیں سمجھائی بلکہ اس میں فوائد بھی۔ آپ ایک مسواک کو اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ مسواک کے سلسلے میں کتنے فوائد لکھے۔ سب سے بڑا فائدہ کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ آج بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے رستہ کیا ہوگا صبح اٹھ کر، لیکن مسواک کے بارے میں سوال ہو تو شاید مشکل سے، میں ایسا نہیں کہتا کسی نے نہیں کیا، لیکن بہت کم فیصد، کم ٹکا اس میں ملیں گے۔ اکثر لوگوں کے اکثر دین نکل چکا ہے، وڈو پڑتا لوکو ماٹھی وڈو پڑتا دین نکلی چکے لوگ اس معاملے میں۔ تو سب کچھ محفوظ کر لیا، لیکن ہم صبح سے لے کے شام تک اپنی زندگی، ہمارے گھر میں دیکھیں، گھروں میں 25% اسلام ہے، 75% خالی ہے۔ ایسا نہیں کہ میں خالی ایسے ہی کہنا، آپ گھر میں جا کر کے دیکھ لینا کہ یہ کیا زندگی ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بڑی نعمتیں قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہ دونوں چیزیں ایسی دی ہیں، لوگ اسی کے پیچھے پڑیں، یا تو قرآن کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھر پھینکنے کی اور آپ کی ذات گرامی کو ختم کرنے کی کوششیں، آپ کے نام کو ختم کرنے کی کوششیں جاری ساری ہے۔ لیکن یہ ہو نہیں سکتا، یہ 2 چیزیں تو اللہ کے حوالے ہیں، یہ تو محفوظ ہو کر کے رہے گا۔ سوال میری اور اپنی زندگی کا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ یہ سب کچھ محفوظ ہو چکا ہے، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک ایک سنت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کیا ہمارے پاس کھانے کا طریقہ نہیں ہے تو لوگوں کے دروازے پر بھیک مانگتے ہیں کہ انگریز کیسا کھاتے ہیں؟
ہم دعائیں کر لیں، بد دعا کر لیں کہ اللہ ان کو ختم، ان کے طریقے ہمارے پاس ہو ہی نہیں سکتا. صبح سے لے کے شام تک دیکھو چلنا کیسا ہے، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے. آج فلسطین حالات ہم اس سے گزر رہے ہیں، واقف ہے. یہ انہوں نے یہ پوری پروڈکٹ سامنے کر دی، سامنے آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دی کہ بھائی ان کی پروڈکٹ تو نہ خریدا جائے، لیکن آج کل ہم 90% پروڈکٹ ان کی استعمال کرتے ہیں. اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم ایک چیز ان کی لے لیتے ہیں، ایک پیپسی پی لیتے ہیں تو اس میں کیا نقصان ہے؟ بھائی آپ ایک پیپسی پی رہے ہیں، دوسرا سوچے گا ایک پیپسی سے کیا نقصان ہے. ایسا سوچتے سوچتے آپ ان کی ایک ایک گولی لینے میں مدد کر رہے ہیں. ہم اتنی صبر نہیں کر سکتے، وہ لوگ تو اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے ماسٹر پلان ہے، اس میں سے سب سے بڑا کوئی ماسٹر پلان تھا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لانچ کرنا. اور وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اب لانچ ہو چکے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نمونہ ہو ہی نہیں سکتا. انہی کی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انہی کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کریں، کامیابی ہمارے قدم چومے گی. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.